اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک دیوبندی ہوں اور میں بریلویوں پر 5 فتوے لگا رہا ہوں۔ دیوبندی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے دیوبندی کیوں کہا ہے، مسلمان کیوں نہیں کہا؟ وہ اس لیے نہیں کہا کہ بریلوی بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں، مرزائی بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر میں صرف مسلمان کہہ دیتا تو آپ کو کیا پتہ چلتا کہ میں شیعہ ہوں، مرزائی ہوں، وہابی ہوں یا بریلوی ہوں؟ اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ میں دیوبندی ہوں۔ اور میں نے 17 سال ریسرچ کی ہے، بریلوی سے دیوبندی کنورٹ ہوا ہوں۔ میں نے تحقیق یہ کی 17 سال میں جو ابھی آپ کے سامنے بتانے لگے، یہ ساری میری 17 سال کی تحقیق ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ بریلوی کفر بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، بدعت بھی کرتے ہیں، منافقت بھی کرتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج بھی ہیں۔ یہ میں 5 فتوے لگا رہا ہوں بریلویوں پر۔ اس سے پہلے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ 3 نمبر پوائنٹ پہ، جو بغیر مضبوط دلیل کے کسی کو کافر وغیرہ کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل ہے مسلم کے کا، جہاں پہ میں نے کے لکھا ہوگا اس کا مطلب ہوگا کتاب مسلم، یہ جے لکھا ہوگا اس کا مطلب ہوگا جلد نمبر 1، ایس لکھا ہوگا اس کا مطلب صفحہ نمبر 118، ایچ لکھا ہوگا تو حدیث نمبر 216۔ اس میں وہ حدیث ہے کہ اگر کوئی بغیر دلیل کے کسی کو کافر کہہ دے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اور میں نے بریلویوں 5 فتوے لگائے، اگر میں یہ ثابت نہیں کر سکا 100% دلیل سے، 99 نہیں، 100% دلیل سے اگر میں ثابت نہیں کر سکا تو اللہ کی نظر میں خود کافر، مشرک، بدعتی، منافق اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف بریلوی عوام کے لیے ہے تاکہ ان کی آنکھیں کھلے، انہیں پتہ چلے کہ ان کے مولوی ان کا ایمان خراب کر رہے ہیں، قرآن حدیث کا ترجمہ غلط کر کے انہیں بتا رہے ہیں، اس لیے انہیں کافر بنا رہے ہیں، مشرک بنا رہے ہیں، بدعتی بنا رہے ہیں، منافق بنا رہے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج بنا رہے ہیں۔ تو اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اور 7 نمبر پوائنٹ میں، جو انصاف نہیں کرتا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، سورۃ بقرہ آیت نمبر 258۔ تو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بریلوی مولویوں کے خلاف۔ اور انصاف کون کریں گے؟ کوئی دیوبندی انصاف نہیں کرے گا، نہ دیوبندی عوام، نہ اس کا مولوی، نہ شیعہ عوام، نہ اس کا مولوی، نہ وہابی عوام، نہ اس کا مولوی۔ فیصلہ صرف بریلوی کریں گے۔ بریلوی یہ فیصلہ کریں گے کہ جو میں نے یہ دلیلیں دی ہیں، آپ نے خود قرآن سے چیک کرنی ہیں، کیا یہ دلیلیں ٹھیک ہیں؟ واقعی ان کے مولوی انہیں کافر بنا رہے ہیں کہ نہیں، کافر، مشرک، بدعتی، خارجی بنا رہے ہیں کہ نہیں، یہ آپ نے چیک کرنا ہے خود۔ ایسے پڑھ نہیں لینا، قرآن کھول کے چیک کرنا، یہ سب کو میں نے حوالہ دیا ہوا ہے۔ تو بس یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اگر آپ نے انصاف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نہیں دے گا۔ اب آپ بریلوی ہو، میں دیوبندی ہوں، آپ اگر انصاف نہیں کرو گے آیتوں کے مطابق تو اللہ آپ کو ہدایت نہیں دے گا۔ آپ نے انصاف کرنا ہے، اگر میں غلط ہوں، ہم دیوبندی غلط ہیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ ہاں ہم غلط ہیں، ہمیں، مگر دلیل کے ساتھ۔ اگر آپ کے بریلوی مولوی آپ کو گمراہ کر رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ ہاں انہوں نے آپ کو گمراہ کیا ہے، تو پھر انہیں چھوڑ دیں۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 258، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انصاف نہیں کرتا وہ اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ تو میری یہ اپیل ہے، یہ ویڈیو صرف بریلوی عوام کے لیے، وہ خود فیصلہ کرے، وہ انصاف کرے، کوئی اور فیصلہ نہیں کرے گا، کوئی اور انصاف نہیں کرے گا۔ آپ کا ایمان خراب ہو رہا ہے، آپ خود فیصلہ کریں۔ اچھا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کل، آنا والا کل، اگر آپ کا اسلامیات کا پیپر ہو تو آج آپ کس کی تیاری کرو گے؟ اردو کی، انگلش کی، ریاضی کی؟ ظاہر اسلامیات کی تیاری کرو گے۔ تو اسی طرح جب قبر میں سوال جواب ہوں گے، قیامت والے دن اور قبر میں جو سوال جواب ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ کوئی میٹرک BA FA کے تو نہیں ہوں گے، وہ تو قرآن حدیث کے ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کو قرآن حدیث کی کتنی تیاری کی ہے آپ نے؟
یہ آپ خود سوچیں. قرآن کی آیت سنیں. قرآن کے بارے میں سوال جواب ہوں گے. سورۃ زخرف آیت نمبر 44 یہ قرآن کی آیت ہے. اب قبر میں حدیث ہے کہ قبر میں سوال ہوں گے. کتاب داؤد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 520 اور حدیث نمبر 1326. یہ قبر میں قرآن کے بارے میں سوال ہوں گے. من ربو کا، تیرا رب کون؟ جو صرف اللہ کو صرف حاضر ناظر کل مختار علم غیب جاننے والا مانے گا، جو صرف اللہ کو حاجت روا مانے گا، جو صرف توحید کو مانے گا، وہ کہے گا من ربو کا، یعنی کہ اللہ اس کا، وہ کہے گا کہ اللہ اس کا رب ہے. اس کا سوال کا جواب دے گا من ربو کا، اس کا رب کون ہے؟ وہ کہے گا صرف اللہ. اور جو ساتھ شرک کرتے ہوں گے وہ اس کی طرف کہیں گے داتا صاحب تے غوث پاک تے وغیرہ وغیرہ. شرک والے نے توحید دا جواب دے نہیں سکتے. وہ کہنے کہ نہیں جی اے بھی رب نے، اللہ نے انہوں نے اختیار دیتا سی، حالانکہ اللہ نے کسی نے کوئی اختیار نہیں دیتا. حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار دے وچوں کسی نے کچھ اختیار دیتا ہے تو انہیں کفر کیتا ہے. حدیث بعد میں دکھاواں گا. اے ویڈیو ہو صرف تمہید واسطے بنا رہا ہاں، ورنہ ہر سبجیکٹ تے علم غیب تے الگ ویڈیو ہوئے گی، حاضر ناظر تے ایک الگ ہوئے گی، 11ویں تے میلاد تے الگ الگ ویڈیو ہون گیاں. اے ویڈیو تمہید تے بنا رہے ہیں، ہو سکتا پارٹ 1 ہو جائے تے 2 بھی ہو سکتا 3 بھی ہو سکتا. صرف ایسے پیج دا ہے بلیک بورڈ دا پارٹ 1 2 3 ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ میرا موبائل 32 منٹ تو اگے ویڈیو نہیں بناتا تے شاید مینوں 1.5 گھنٹہ لگ جاوے. اچھا اب جب آپ کے سوال ہوں گے من ربو کا تو توحید والی صحیح جواب دیں گے، شرک والے نہیں جواب دے سکتے صحیح. اور صحیح جواب دیں گے تو پاس ہوں گے، جنت میں جائیں گے، اور غلط جواب دیں گے تو فیل ہو جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے. اب آپ نے اپنی خود دیکھنا کہ آپ کی کتنی تیاری ہے. ایک ہوگا. دوسرا من نبیوں کا، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے سنت پہ چلتے ہیں، وہ کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. تو جو مولوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے مولوی کے طریقے پہ چلتے ہیں، بدعت، وہ یہ جواب نہیں دے سکتے. اچھا تیسرا من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، یعنی کہ قرآن حدیث کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ وہی سوال ہیں سارے جو قرآن حدیث کے بارے میں جو پوچھا جائے گا نا من دینوں کا، تو وہ یہ پوچھا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سا فرقہ کس آیت کا انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مرزیوں سے، فار ایگزامپل مرزیوں سے تمام آیتوں تمام حدیثوں کا سوال نہیں پوچھے گا. قبر میں فرشتے ان سے تمام سوال جواب نہیں کریں گے، قرآن کی تمام آیتوں تمام حدیثوں کا سوال جواب نہیں کرے گا. ان سے یہی سوال ہوگا کہ آخری نبی کون ہے. ظاہر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں کہتے، یہ ان کا ایمان ہے. یہ اپنے ایمان کے مطابق ہی وہ قبر میں جواب دیں گے. وہ کہہ دیں گے احمد قادیانی یا آگے ان کے آگے جو اور بھی نبی بن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ فیل ہو گئے ہیں، انہوں نے جواب غلط دیا ہے. قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا. وہ قرآن سے آخری نبی کون ہے؟ سورۃ احزاب آیت نمبر 40 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو جب وہ فیل ہو جائیں گے، اسی آیت کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کو جو آئین بنایا ہے پاکستان میں، 1973 کا آئین چل رہا ہے، اسی میں اسی آیت کے تحت مرزیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرا دیا ہوا ہے. تو جو بھی آیت کا انکار کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے. کفر ہوتا ہے آیت حدیث کی مخالفت کرنا، یعنی کہ ایک طرف توحید ہوگی، ایک طرف شرک ہوگا. ایک اللہ کو حاجت روا ماننا اور دوسروں کو بھی اس کے ساتھ ماننا، یہ شرک ہے. ایک طرف ہوگی ایمان، قرآن حدیث پر ایمان لانا، ایک طرف ہوگا اس کی دوسری طرف مخالفت ہوگی کفر. ایمان کی مخالفت کفر، یعنی کہ آیت حدیث کا انکار کرنا، اس کی مخالفت کرنا، اس کا ترجمہ تفسیر غلط کرنا، قیاس رائیاں لگا کے، جیسے کہ متشابہ آیتوں قیاس رائیوں سے بریلوی نے اپنے عقیدہ کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. پھر ایک طرف سنت ہوگی، دوسری طرف بدعت ہوگی. سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کا طریقہ سنت ہے، اور دوسرا طریقہ یہ بریلویوں کا یعنی کہ مولویوں کا طریقہ. ایک طرف نبی اور صحابہ کا طریقہ، دوسری طرف مولویوں کا طریقہ. ٹھیک ہے، اب شروع سے کرتے ہیں. یہ سب سے پہلے میں نے بتا دیا قرآن کے بارے میں آپ کے سوال جواب ہوں گے. اب خود دیکھ لیں کہ آپ کی کتنی تیاری ہے. قبر میں یا قیامت والے دن پھنس نہ جانا. تیاری اس کی ہی ٹھیک ہوگی جس نے قرآن کو مکمل تفصیل سے پڑھا ہوگا. اور اگر
ظاہر ہے اس کی صحیح، اس نے اسلام کو صحیح اسٹڈی کیا ہوگا جس نے قرآن کو تفسیر سے پڑھا ہوگا، کیونکہ تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون سی آیت کب کیوں کس وجہ سے نازل ہوئی ہے. کوئی آیت عورت کے متعلق نازل ہوئی ہے، مرد کے متعلق، منافق کے متعلق، بچے کے متعلق، بوڑھے کے متعلق، حلال حرام جانور کے متعلق، کس کے لیے نازل ہوئی، تو اس کے لیے آپ کو تفسیر پڑھنی پڑے گی، ورنہ آپ قبر میں سوال جواب نہیں دے سکتے قرآن کے مطابق، جو کہ سورہ زخرف کی 44 نمبر آیت ہے کہ قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو آپ جب جواب ہی نہیں دے سکتے تو آپ فیل ہو جاؤ گے، کنفرم میں دوزخ میں جاؤ گے. اچھا، تو اس کے لیے بہترین جو تفسیر ہے نا وہ تفسیر ابن کثیر ہے. یہ 7ویں ہجری میں لکھی گئی ہے. اگر کوئی یہ کہے یہ تو 7ویں ہجری میں لکھی گئی ہے، ہمیں تو صحابہ کرام کی تفسیر چاہیے، تو اسے یہ بتا دوں کہ جو حضرت علی نے تفسیر لکھی ہے، حضرت ابن عباس نے لکھی ہے، امام ابو حنیفہ نے لکھی ہے، صحابی تابعی تبع تابعین جنہوں نے بھی لکھی، تفسیر ابن کثیر نے تمام ان کی حدیث جو ان کی تفسیر ہے نا وہ تفسیر ابن کثیر میں رکھ دی ہے. یعنی کہ یہ صحابی تابعی تبع تابعین کی تفسیر ہے، صرف انہوں نے جمع کیا ہے تفسیر ابن کثیر نے، اپنے پاس سے اس نے کچھ نہیں لگایا، حالانکہ خود وہ اہل حدیث ہیں مگر وہ ایک ایمانداری کے ساتھ انہوں نے تفسیر لکھی، اس نے اپنے فرقے کو پرموٹ نہیں کیا. اگر کوئی دین کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ بغیر قرآن کی تفسیر کے نہیں سمجھ سکتا، اور تفسیر ابن کثیر سب سے بہتر اس لیے ام تفسیر کیونکہ ساری تفسیروں کو اس میں جمع کیا ہے، اسے ام کہتے ہیں، ام تفسیر تمام تفسیروں کی ماں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت بھی خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ میں وہ پڑھائی جاتی ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت یہود و نصارہ جیسے کام کرے گی، ہو بہو. اگر وہ کسی جانور کے سوراخ میں چلے جائیں گے نا تو یہ بھی پیچھے چلے جائیں گے، ہو بہو ان کا وہ کام کرے گی. تو آج دیکھ لیں کہ ہم وہی کام اکثریت کر رہے ہیں. کون سا ایسا کام ہے جو وہ کرتے ہیں ہم نے نہیں کیے؟ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اور بریلوی کہتے ہیں نور من نور اللہ، کہ اللہ نے اپنے ٹکڑے سے اپنے نور میں سے نور جدا کیا، تو وہ بھی اس کا جز بنا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی مثل کوئی نہیں. لام یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ سے نکلا ہے نہ اللہ کسی سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، اس میں صرف ایک بات کا کریڈٹ میں دیتا ہوں، بریلوی مولوی راشد محمود رضوی، ان کا میں نے کلپ دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ کے فیض کا نور کہتے ہیں، کہ اللہ نے اپنے فیض کے نور سے نور جدا کیا. تو یہ بات مانتے ہم. مگر اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے اپنے نور میں سے نبی کا نور جدا کیا تو نہیں، یہ بات نہیں مانی جا سکتی، کیونکہ یہ شرک ہے. اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو صرف یہ بات اس کی مجھے پسند آئی ہے. وہ بھی پتہ نہیں کہ ہم عوام کو دکھانے کے لیے ہمارے منہ پہ کچھ کہہ دیتے ہیں، عوام کی منہ پہ کچھ کہتے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا. مگر اس کی یہ بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں نور اللہ کا مطلب یہ نہیں لیتے کہ اللہ نے اپنے نور میں سے نور جدا کیا. یہ صرف مفتی راشد محمود کی بات کر رہا ہوں، باقی تو سارے کہتے ہیں کہ نور اللہ نے اپنے نور سے نور نبی کا نور جدا کیا، جو کہ شرک ہے. اچھا، میری امت ہو بہو یہود و نصارہ جیسے کام کرے گی. اس کی دلیل کیا ہے؟ کتاب مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 556 اور حدیث نمبر 781. ٹھیک ہے، جیسے آگے جو بغیر مضبوط دلیل کے کسی کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جائے گا. اب میں نے ان پہ 5 فتوے لگائے ہیں، کفر، شرک، بدعت، منافق اور خارجی. جو منافق میں نے انہیں کہا ہے وہ نماز کے ایک دوران میں بتاؤں گا، کہ جب نماز میں ہم پڑھتے ہیں یا کا نعبد و یا کا نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہ صرف تجھ سے مانگتے ہیں، تو جب نماز سے باہر جاتے ہیں درباروں سے مانگنے شروع کرتے ہیں، یہ منافقت ہے. اس کے علاوہ وہ منافقت نہیں بریلوی کرتے، کیونکہ بریلوی ایک دلیر قوم ہے. وہ ڈنکے کی چوٹ پہ مائک کے اوپر کہتے ہیں کہ نبی حاضر ناظر ہیں، شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، نبی کل مختار ہیں، نبی علم غیب جانتے ہیں. یہ مائک کے اوپر وہ سر عام کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر، اس لیے وہ دلیر ہے. اچھا، 2 بزدل بھی بتا دیتا ہوں. ہمارے مولوی جو 2 بزدل ہیں، ایک وہ مولانا طارق جمیل، اسے ڈر لگتا ہے لوگوں سے، اس لیے وہ حق کی بات نہیں کہتا، اور ایک مولانا فضل الرحمان ڈیزل، وہ دونوں دیوبندی ہیں، وہ دونوں بزدل ہیں. اچھا، آگے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودیوں کے 71 فرقے ہوں گے، عیسائیوں کے 72 ہوں گے، اور میری امت کے 73 ہوں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا. کتاب ابن ماجہ حدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 293 اور حدیث نمبر 3992. یہ حدیث وہ ہے جس نے میری زندگی بدلی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے سن 2004 میں پڑھی تو میں حیران پریشان ہو گیا. میں نے کہا کہ جو بھی انسان جس فرقے میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اسی کو سچا سمجھتا ہے. اس کے مولوی کہتے ہیں بس ہم سچے ہیں باقی سب جھوٹے ہیں. تو جو شیعہ کے گھر میں پیدا ہوگا شیعہ ذاکروں نے کہیں گے کہ ہم سچے ہیں باقی جھوٹے. جو بریلویوں کے گھر میں پیدا ہوگا بریلوی مولوی کہیں گے ہم سچے باقی جھوٹے. اس حدیث نے میری زندگی بدلی. 2004 کی بات ہے تو آج 19 سال ہو گئے تقریباً. تو 17 سال میں نے دین کی ریسرچ کی ہے اس میں. پھر 2 سال اور کاموں میں مصروف ہو گیا. تو میں نے دین کی ریسرچ صرف اس لیے کی کہ ایک سب سے پہلے کہ میں خود کو دیکھوں کہ میں قرآن حدیث کے مطابق وہ جو 72 فرقے دوزخ میں جا رہے ہیں ان میں سے ہوں یا جو ایک فرقہ جنت میں جا رہا ہے ان میں سے ہوں. تو اس لیے میں نے ریسرچ شروع کی. جب مجھے پتا چل گیا کہ صرف دیوبندی ہی حق پہ ہیں, وہ کفر شرک بدعت نہیں کرتے, تو صرف ایک فرقہ حق پہ ہوگا دوسرا نہیں کوئی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا کہا ہے. تو میں نے پھر نا دین کی ریسرچ کی. جب مجھے پتا چل گیا کہ بریلوی غلط ہیں, باقی چیزوں کا بھی پتا ہے کہ شیعہ کس کا آج حدیث کا انکار کرتے ہیں, مرزائی کس کا کرتے ہیں, وہابی کس کا کرتے ہیں, مگر یہ ویڈیو صرف بریلویوں کے لیے. پھر میں نے سوچا کہ جو بریلوی پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں بریلوی, تقریباً اگر 22-23 کروڑ عوام ہے تو 16 کروڑ تو صرف بریلوی ہیں. تو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے, ان کی آنکھوں میں جو پٹی بندھی ہوئی ہے کفر شرک بدعت کی, انہوں نے پٹی باندھی ہوئی ہے, کافر شرک بدعتی بنا رہے ہیں مولوی, تو ان کی آنکھیں کھولوں, انہیں کرپشن بتاؤں کہ جو سیاستدان اگر کرپشن کرتے ہیں تو ملک میں کرتے ہیں, پیسے کی کرپشن کرتے ہیں, مگر یہ مولویوں نے تو دین میں کرپشن کی ہوئی ہے. تو یہ سب سے بڑے کرپشن ہے. تو جو کرپشن کے خلاف اجتہاد کرتے ہیں وہ دیکھیں نا آیتوں میں مولوی کے خلاف بھی اجتہاد کریں, یعنی کہ ان کے خلاف بھی اٹھیں. غور سے دیکھنا آپ نے. اچھا جی, یہ ہو گئے فرقے. اب 5ویں نمبر, تمام اختلافات کے فیصلے قیامت والے دن ہوں گے. سورۃ حج آیت نمبر 17. اب جتنے بھی ہمارے اختلاف ہیں, یعنی کہ ہم کہتے ہیں نبی بشر ہیں, نبی کی ذات بشر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ذات نور ہے, یہ ہمارے دونوں میں اختلاف ہو گیا. ہم کہتے ہیں نبی علم غیب نہیں جانتے, وہ کہتے ہیں جانتے ہیں, بریلوی کہتے ہیں جانتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں نبی حاضر ناظر نہیں ہے, بریلوی کہتے ہیں نبی حاضر ناظر ہے. ہم میں اختلاف ہو گیا. تو اب یہ اختلاف ہو گیا تو یہ فیصلے کب ہوں گے؟ قیامت والے دن. اور ہوں گے کہاں سے؟ قرآن سے. تو ہم ابھی قرآن سے پوچھ لیں گے. تمام اختلافات کے فیصلے قرآن سے ہوں گے. نساء کی آیت نمبر 105. تو ہم ابھی یہ جو فیصلے ہوں گے نا, جتنے اختلافات ابھی ہم کلیئر کریں گے مرنے سے پہلے. وہاں تو نہیں کلیئر کر سکتے, یہاں تیاری کریں گے, وہاں امتحان ہوگا. پھر جو انصاف نہیں کرتا اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. بقرہ کی 258 نمبر آیت. اور میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو کمنٹ کرے صرف بریلوی عوام کرے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں. مجھے سچا کہنے کے لیے بھی اس آیتوں کو پہلے پڑھنا پڑے گا, تب سچا کہنا ہے. اور مجھے جھوٹا کہنے کے لیے بھی ان آیتوں کو اچھی طرح پڑھ کے پھر, اور اس کے آگے جو ویڈیو بناؤں گا, یہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں صرف اپنی دلیلیں دینے کے لیے کہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے. اس کے آگے جو ویڈیو ہوں گی وہ ایک ایک ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ بریلوی کن متشابہ آیتوں کا ترجمہ غلط کرتے ہیں اور کن آیتوں کی قیاس رائی کر کے آپ کا عقیدہ خراب کیا ہوا ہے. ان کی جو طویل ہے, غلط طویل قیاس رائی یا متشابہ, ان کی دلیل جو طویلات ہیں جو آپ کو دلیلیں دیتے ہیں اصل میں وہ دلیلیں نہیں ہیں, وہ غلط طویل ہے, وہ آپ کو بعد میں دوں گا. ٹھیک ہے, یہ میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. وہ قرآن کے مطابق آپ چیک کر لیں کہ ہم ٹھیک ہیں کہ نہیں. پھر آگے جو آپ کو خود ہی پتا چلے گا اگر ہم ٹھیک ہے تو پھر آپ غلط ہوگے. تو جو جن آیتوں کا وہ ترجمہ غلط کرتے ہیں وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس کے آگے ویڈیو میں. یوٹیوب پر قاری صاحب کے نام پہ آپ نے ویڈیو سرچ کرنی ہے, تو اس میں جتنی ویڈیو ہوگی ساری دیکھ لینا ہے. یہ پارٹ 1 ہے. اندازہ ہے کہ پارٹ 8 تو یہ ہوں گے, بشر, مختار کل, اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھا یا نہیں, ولی اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ نہیں, علم غیب, حاضر ناظر, حلال حرام, بدعت, 11ویں, یہ ساری 8 ویڈیو یہ ہوں گی. ان کے علاوہ بھی 1-2 ہو جائیں گے, ٹوٹل 10-11 ویڈیو ہوں گی. آپ نے پلے اسٹور میں جا کے ٹوٹل ویڈیو دیکھ لینی ہے. پارٹ 1 سے لے کے پارٹ 1 سے شروع کرنا ہے. اچھا, جو انصاف نہیں کرتا اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. میں اپیل صرف کسی اور مولوی سے نہیں کر رہا, صرف بریلوی عوام سے کر رہا ہوں. آپ نے خود انصاف کرنا ہے کیونکہ مسئلہ آپ کا ہے. جو آیات سے غافل ہیں وہ دوزخی ہیں. سورۃ یونس آیت نمبر 7 اور 8 ہے. قرآن کی آیت ہے جو اللہ کی نشانیوں سے یعنی آیتوں سے غافل ہیں وہ دوزخی ہیں. تو آپ خود اپنا موازنہ کریں, آپ خود دیکھیں کہ آپ خود کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ
کہ آپ کو قرآن کی آیتوں کے بارے میں آپ غافل نہیں ہیں، آپ کو مکمل قرآن کا پتہ ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اندر کیا خامی اور کس خامی کا سوال ہوگا؟ تو اسی لیے آپ کو قرآن کی تفسیر پڑھنا لازمی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ عالم ورنہ ہر کسی کے لیے ضروری نہیں، مگر قرآن کے مطابق عقیدہ ٹھیک کرنا اس کا ضروری ہے۔ تو جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھ لیں گے تو پھر آپ قرآن کی آیتوں سے غافل نہیں ہوں گے، پھر آپ دوزخی نہیں ہوں گے، ورنہ آپ دوزخی ہیں، یہ آیت ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنے والوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی دوسری آیتیں ہیں، یہاں میں نے یہ خود ہی واضح وضاحت سے کیا ہوا ہے کہ اب دیکھیں ہم اتنے گناہگار ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہماری سفارش کریں گے، اس بات کی ہمیں بہت امید ہے، اس پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، چلو ہم جتنے بھی گناہگار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، مگر کس کی؟ جس نے کفر شرک بدعت نہیں کیا، جو دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا، جو منافق نہیں ہوگا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمیں امید ہے۔ تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ اب خود سوچیں، سفارش کرنے والے اگر شکایت کریں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے، اللہ انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یعنی کہ قرآن کو صحیح طرح سمجھا نہیں تھا، اس پہ عمل نہیں کیا، اسے سمجھا نہیں، مین چیز ہے کہ اسے صحیح تفسیر سے پڑھتے نہیں تھی، اسے سمجھا نہیں تھا، اس لیے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ میں نے اس انداز میں لکھا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، کیونکہ قرآن کی دوسری آیت بھی ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے تاکہ عقیدہ ٹھیک ہو کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے آپ کو، اور بغیر تفسیر کے کوئی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، صرف ترجمے سے نہیں سمجھ سکتا، تفسیر سے۔ قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنے والوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے، سورۃ فرقان آیت نمبر 30۔ اب اگر آپ نے قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی ہوئی تو آپ اس میں شامل ہو جائیں گے، اگر غافل ہیں تو دوزخ میں چلے جائیں گے، آیتوں سے غافل ہیں، سورۃ یونس کی 7 تا 8 نمبر آیت ہے۔ اور اگر پھر بھی غافل ہیں، نہ سمجھا اور قرآن کو چھوڑ رکھا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے آپ کی شکایت کریں گے۔ اب دیکھیں پھر آپ کیا حال ہوگا؟ سفارش کرنے والا اگر شکایت کرتے ہو تو کیا حال ہوگا؟ سورۃ فرقان کی 30 نمبر آیت ہے۔ اب یہاں سے سوال شروع ہونے لگے، یہ پہلا میں نے تمہید باندھی تھی بات سمجھانے کے لیے، اب سوال شروع ہونے لگے۔ مرزائیوں سے یہ سوال ہوگا کہ آخری نبی کون ہے؟ تو وہ کہہ دیں گے ہاں احمد قادیانی۔ تو پھر اللہ ان کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ قرآن سے ہوگا، تمام فیصلے قرآن سے ہوں گے، نساء کی 105 نمبر آیت۔ تو ہم ابھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، ابھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 40۔ قرآن میں 114 سورتیں ہیں اور یہ احزاب 33 نمبر سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مرزائیوں سے سوال ہوگا قبر میں کہ آخری نبی کون ہے، وہ کہہ دیں گے احمد قادیانی۔ تو قرآن کے مطابق دیکھا جائے گا وہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، چلیں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ قرآن سے ہی سوال ہوں گے، کوئی میٹر کہتے بی اے کا تو نہیں ہوں گے، قبر والے دن قرآن سے ہوں گے۔ سورۃ زخرف کی 44 نمبر آیت ہے، تو یہ ان کا سوال ہوگا، یہ ان کے آگے ان کو ثابت کیا جائے گا کہ ان کا یہ جواب ہے کہ وہ قرآن کے مطابق وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی کہی بات قرآن کی آیت ہوتی ہے، نبی کی کہی بات حدیث ہوتی ہے، قرآن اور حدیث مل کے دین بنتا ہے۔ نہیں ہے محمد باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے، بلکہ وہ رسول ہیں اللہ کے۔ اب یہاں پہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، بیٹے مرد نہیں بنے تھے، اس لیے مرد کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور سلسلہ نبوت کی تکمیل کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو حضرت اعظم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جو نبیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اس سے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتمی نبیین، اور ہے اللہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر۔ اس آیت اللہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور مرزائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے کیا کیا انہوں نے؟ کفر کیا، تو انہوں نے اس آیت کا انکار کیا، تو اب وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ مثال دینے لگا ہوں مرزائیوں کی کہ وہ خارج ہو گئے، جو اگر وہ آیت کا انکار کر کے خارج ہو سکتے نا، تو اسی طرح یہ بریلوی نے سب آیتوں کا انکار کر کے دار اسلام سے خارج ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ وضو کی حدود ہے۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، سورۃ مومن کی 28 نمبر آیت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی دین کی ایک حدود ہے، یہ وضو کی حدود ہے، یہ روزے کی حدود ہے، یہ دین اسلام یعنی کہ دائرہ اسلام کی حدود ہے۔ اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، فرائض سنت کے مطابق، فرائض شرائط کے مطابق وضو کرتا ہے، تو وہ وضو کی حدود میں داخل ہو گیا۔ یہ دیکھیں،
اب وہ پیشاب کرتا ہے یا سو جاتا ہے یا اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا خون نکل جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب کیا ہوا, اس کا وضو ٹوٹ گیا, یعنی کہ وضو کی حدود سے نکل گیا, یہ وضو کی حدود سے نکل گیا. پہلے وضو میں داخل ہوا, جب کچھ پیشاب وغیرہ کیا, سو گیا, جب وضو اس کا خارج ہو گیا, ٹوٹ گیا. اب کوئی انسان فجر کی اذان سے پہلے روزے کی رکھنے کی نیت سے سحری کرتا ہے تو وہ روزے کی حدود میں داخل ہو گیا, یہ روزے کی حدود ہے. اب مغرب کی اذان سے پہلے وہ جان بوجھ کے کوئی چیز کھا لیتا ہے یا اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے یا کوئی اور ایسے کام کر لیتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, وہ روزے کی حدود سے نکل جائے گا, خارج ہو جائے گا. وضو خارج ہو گیا, ٹوٹ گیا, روزہ خارج ہو گیا, ٹوٹ گیا. اسی طرح اگر کوئی بندہ ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی ہے, وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب تمام باتیں اللہ کے لیے, یعنی آیتوں کو مانا. لا الہ الا اللہ یعنی کہ اللہ کی کہیں بات کو مانا, اور محمد رسول اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ان کی بات بھی ماننی ہے, یعنی کہ آیت اور حدیث کو ماننا دین ہے. یہ دیکھیں آگے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 71 میں, اطاعت اللہ کرو اور اطاعت رسول کرو. یہی تفسیر بنتی اس کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ کی بات مانو اور نبی کی بات مانو. اطاعت اللہ, اطاعت رسول, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کوئی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ دارہ اسلام میں داخل ہو گیا. یہ ہیں آیات اور یہ حدیثیں. قرآن کی جتنی آیتیں یا جتنی حدیثیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے یا اس کی مخالفت کر دے یا اس کا ترجمہ غلط کر دے یا اس کی تفسیر غلط کر دے تو کیا ہوگا, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں کفر شرک بدعت کرنے والے دائرہ اسلام سے خارج. یہ لیں, اب کیا ہوا, کسی آیت یا حدیث کا انکار کیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اسی طرح بندے کا ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمائی ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے سورۃ توبہ کی 66 نمبر آیت اور 74 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کافر بھی ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ایمان لے آئے تو وہ ساری زندگی اب مسلمان بھی رہے گا, نہیں. 72 فرقے میں جو دوزخ میں جانے وہ ان کے ساتھ یہی ہوگا, یہی مسئلے کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائیں گے. حالانکہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 دوزخ میں جائیں گے. وہ کس لیے جائیں گے, وہ کفر شرک بدعت کے لیے جائیں گے, کر کے جائیں گے. یہ دیکھیں کہ اسلام لانے کے بعد بندہ پھر کافر ہو جاتا ہے. اب نہ عذر تراشو, یقیناً کافر ہو گئے تم ایمان لانے کے بعد, یعنی کہ ان کوئی ایسی بات کر دے جو قرآن حدیث کی مخالفت ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے. یہی آیت ہے. اس کی تفسیر پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے, میں تفسیر میں نہیں جا رہا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, کیونکہ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ تو آیت سے ہی سمجھ آ رہی ہے, تفسیر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ پڑھ لیں آپ نے اگر پڑھنی ہے تو. اب نہ عذر تراشو, آپ کو پتہ چل جائے گا کس کو انہوں نے کون سی بات کی تھی, وہ تفسیر سے پتہ چل جائے گا, جو بھی کی تھی وہ قرآن حدیث کے خلاف تھی. اب نہ عذر تراشو, یقیناً کافر ہو گئے تم ایمان لانے کے بعد, اگر ہم معاف کر بھی دیں ایک گروہ کو, یعنی کہ جو جن کو حقیقت کا پتہ چل جائے پھر وہ واپس آ جائے, اپنے کفر شرک بدعت چھوڑ دیں, اور یہ زیادہ تر عوام کے ساتھ ہوتا ہے. اور اگر ہم معاف بھی کر دیں ایک گروہ کو تم میں سے تو ضرور سزا دیں گے ہم دوسرے کو. یا جو جان بوجھ کے گمراہ کرتے ہیں یہ مولوی ہیں, کیونکہ یہ نہیں ہدایت کی طرف آتے, عوام ہدایت کی طرف آ جاتی ہے, مولوی نہیں آتے, ان کی فطرت ایسی ہوتی ہے. دوسرے گروہ کو اس بنا پر کہ مجرم ہیں, انہوں نے جرم کیا کیا, آیت کی مخالفت کی, اس لیے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. جیسے میں نے یہاں پہ کہا ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو طریقہ ہی غلط ہے, تو میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مثال, اللہ تعالیٰ بھی مثال دے کے سمجھاتا ہے قرآن میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حاشیے لگا کے لائنیں لگا کے مثال دے کے سمجھاتے تھے. وہی طریقہ میں نے استعمال کیا کہ جب وضو کی حدود, وضو ٹوٹ سکتا ہے, روزہ ٹوٹ سکتا ہے, بندہ دائرہ اسلام سے بھی ٹوٹ سکتا ہے. یہ آیت اس کی دلیل ہے, اور یہ جو میں نے نشان لگائے ہیں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کتاب فضائل صدقات صفحہ نمبر 536 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سمجھاتے تھے. اب سورۃ توبہ کی 74 نمبر آیت ہے, یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے, یعنی کہ کچھ ایسا بات کی کہ قرآن حدیث کی مخالفت ہو گئی, کافر ہو گئے, جیسا کہ آج کل بریلوی کر رہے ہیں. قسم کھاتے یہ لوگ اللہ کی کہ نہیں کہی انہوں نے وہ بات, حالانکہ ضرور کہا ہے انہوں نے کلمہ کفر,
وہ بات کہہ کے مکر رہے تھے. اللہ نے کہا نا 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 مکرنا کتنے, مجھے تو پتا ہے کہ تو گل کیتی ہے. قسم کھاتے ہیں یہ لوگ کہ اللہ کی کہ نہیں کہی انہوں نے وہ بات, حالانکہ ضرور کہا انہوں نے کلمہ کفر, اور وہ کافر ہو گئے بعد اسلام لانے کے, یعنی کہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے. جیسے کہ ایمان لائے اس لائن سے, پھر یہاں سے کوئی ایسی بات کی, پھر یہاں سے خارج ہو گئے, دار اسلام سے نکل گئے. اور قصد کیا انہوں نے وہ کچھ کرنے کا, وہ نہ کر سکے, اور نہیں بدلہ لیا انہوں نے مگر اس بات کا کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے, یعنی کہ اللہ دینے والا ہے, اور اس کے رسول نے, یعنی کہ رسول آگے بانٹنے والے ہیں, رسول دینے والے نہیں بانٹنے والے. اللہ دینے والا ہے, رسول بانٹنے والے, یہ حدیث بھی ہے. اپنے فضل سے, پس اگر باز نہ آ جائیں یہ اپنی روش سے تو ہوگا بہتر ان کے لیے, اور اگر نہ مانیں گے تو سزا دے گا ان کو اللہ دردناک عذاب کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور نہ ہوگا ان کا روئے زمین پر کوئی دوست نہ کوئی مددگار. یعنی کہ یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاتے ہیں, یہ قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے. ٹھیک ہو گیا. اب کیمرہ چل رہا ہے ابھی 31, یہ ویڈیو ختم ہونے والی ہے. کافروں کی تمام نیکیاں ضائع محمد کی پہلی آیت, مشرکوں کی تمام نیکیاں ضائع توبہ کی 17 نمبر آیت, بدعتیوں کی تمام نیکیاں ضائع کہف کی 104 نمبر آیت, خارجیوں کی تمام نیکیاں ضائع مستدرک حاکم کی 2659 نمبر حدیث, منافقوں کی تمام نیکیاں ضائع مائدہ کی 53 نمبر آیت. اور میں نے یہی 5 فتوے بریلویوں پہ لگائے ہیں. اب میں ان کی آیتوں کو دکھاؤں گا, یہ وہ آیتیں ہیں جن کا وہ انکار کرتے ہیں. یہ ساری میں نے تمہید اس لیے باندھی کہ اگر مرزئی سورت احزاب کی 40 نمبر آیت کا انکار کر کے کافر ہو سکتے ہیں, دار اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں, تو بریلوی کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کی کون سی اللہ سے کوئی رشتہ داری ہے, کون سی ان کی کوئی خاص بات ہے؟ یہ بھی دار اسلام سے خارج ہیں, جو 72 دوزخ میں جائیں گے بریلوی کنفرم ہونے میں سے ہیں. یہ ویڈیو میری اب ختم ہونے لگی ہے, 32 منٹ کی ختم ہو جاتی. تو اب اگلی ویڈیو میں یہاں سے شروع کروں گا کہ بریلوی کس کس آیت کا انکار کرتے ہیں. یہاں سے سب سے پہلے شروع کریں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے یا نور ہے, یہ سوال ہے. ہم کہتے ہیں بشر ہے, نبی کی ذات بشر ہے.